حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ پس منظر بنی اسرائیل کی حالت ویران بستی تک کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں جو زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے اور دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ آج ہم جس واقعے کو سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان کو جگانے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب عقل حیران ہو جائے تو اللہ اپنی قدرت سے جواب دے دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا دور زوال۔ ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب بنی اسرائیل سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ وہ قوم جسے اللہ نے انبیاء عطا کیے، کتاب عطا کی اور معجزے دکھائے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلانا شروع کر دیا۔ تورات جو کبھی ان کی رہنمائی کرتی تھی اب صرف کتابوں میں بند ہو چکی تھی۔ علم کم ہو رہا تھا، عمل ختم ہو رہا تھا اور دنیا کی محبت دلوں میں بھر چکی تھی۔ تورات کا بھلایا جانا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب دشمنوں نے حملہ کیا، شہروں کو تباہ کیا اور علماء کو قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تورات کے حافظ ناپید ہو گئے۔ لوگوں کے پاس کتاب تو تھی مگر سمجھ نہیں تھی۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو باقی رکھا اور وہ نور تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزر کی شخصیت۔ حضرت عزر نہایت ہی متقی، خاموش طب اور علم والے انسان تھے۔ دن رات اللہ کی عبادت اور کتاب الہی کی خدمت میں لگے رہتے۔ آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے تاکہ اللہ کی نشانیوں میں غور کر سکیں۔ لوگ آپ کی عزت کرتے، آپ سے مسائل پوچھتے اور آپ کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ ایک خاموش سفر کا آغاز۔ ایک دن حضرت عزر حسن معمول سفر پر نکلے۔ یہ سفر دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ سفر تفکر کا تھا۔ آپ کے ساتھ تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا پانی اور ایک گدھا تھا جو آپ کی سواری بھی تھا اور ساتھی بھی۔ راستہ خاموش تھا، فضا میں عجب سنوٹا تھا۔ ایک اجڑی ہوئی بستی۔ چلتے چلتے حضرت عزر ایک ایسی بستی کے قریب پہنچے جسے دیکھ کر دل کانپ جائے۔ دیواریں گری ہوئی، چھتیں زمین پر پڑی ہوئی، دروازے ٹوٹے ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی ہو۔ نہ بچوں کی آواز، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ انسانوں کا شور، صرف خاموشی، گہری بھاری خاموشی، غور و فکر کا لمحہ۔ حضرت عزر اپنے گدھے سے اترے، ویران گلیوں میں چلنے لگے۔ ہر طرف بکھری ہوئی اینٹیں، ٹوٹے ہوئے مکان اور مٹی میں دبی ہوئی تاریخ۔ یہ وہ بستی تھی جہاں کبھی زندگیاں آباد تھیں، ہنسی گونجتی تھی اور اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک سوال جو تاریخ بن گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عزر کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ یہ سوال شک کا نہیں تھا بلکہ یقین کو مزید مضبوط کرنے کا تھا۔ اپنے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ ناظرین، یہ سوال کسی عام انسان کا نہیں تھا۔ یہ سوال ایک صاحب علم، ایک نیک بندے، ایک اللہ والے کا تھا۔ اللہ کی حکمت کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سوال کا جواب صرف لفظوں میں نہ ہو بلکہ آنکھوں سے دکھایا جائے۔ اسی لمحے اللہ کا حکم ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام وہیں زمین پر لیٹ گئے۔
نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی درد، بس آنکھیں بند ہو گئیں، وقت رک گیا۔ یہاں پارٹ ایک ختم۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ ایک راز تھی، ایک ایسا راز جو 100 سال بعد کھلنا تھا، ایک ایسا واقعہ جو قیامت تک انسانوں کو موت کے بعد زندگی پر یقین دلانے والا تھا۔ ناظرین، حضرت عزت زمین پر لیٹے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ موت تھی۔ سانس رک گئی، حرکت ختم ہو گئی، روح قبض کر لی گئی، مگر یہ موت فنا کے لیے نہیں تھی، بلکہ سبق کے لیے تھی۔ وقت گزرتا رہا، دنیا بدلتی رہی، ادھر دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور سال 100 سال بن گئے۔ بادشاہ بدل گئے، قومیں بدل گئیں، نسلیں آ گئیں، نسلیں چلی گئیں، مگر حضرت عزر اسی جگہ اللہ کے حکم سے سوئے رہے۔ ایک عجیب معجزہ، کھانا محفوظ رہا۔ ناظرین، 100 سال گزرنے کے باوجود حضرت عزر کا کھانا اور پانی بالکل ویسا ہی رہا جیسا پہلے دن تھا۔ نہ بدبو، نہ سڑن، نہ تبدیلی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب اللہ کسی چیز کو بچانا چاہے تو وقت بھی اسے خراب نہیں کر سکتا۔ گدھے کی ہڈیاں بکھر گئیں، مگر حضرت عزر کا گدھا مر چکا تھا، اس کا گوشت گل چکا تھا، اور ہڈیاں زمین پر بکھر چکی تھیں۔ یہ تضاد اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک چیز محفوظ، دوسری مکمل فنا۔ تاکہ جب معجزہ ہو تو فرق صاف نظر آئے۔ دوبارہ زندگی کا لمحہ۔ ناظرین، پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ روح واپس لوٹ آئی، سانس چلنے لگی، آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت عزر نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ اللہ کا سوال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزر سے سوال فرمایا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ حضرت عزر نے جواب دیا، ایک دن، آدن کا کچھ حصہ۔ یہ جواب انسانی انداز کا تھا، کیونکہ ان کے لیے وقت رکا ہوا تھا۔ حیران کن حقیقت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال رہے ہو۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت عزر حیران رہ گئے۔ 100 سال؟ مگر کیسے؟ اللہ کی نشانیاں دکھائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو۔ حضرت عزر نے جب نیچے دیکھا تو گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آئیں، ہڈیوں کا زندہ ہونا آنکھوں کے سامنے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم دیکھتے دیکھتے ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ حضرت عزر نے دیکھا، ہڈیاں ہلنے لگیں، ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، ڈھانچہ مکمل ہوا، پھر گوشت چڑھا، پھر کھال آئی، پھر جان ڈالی گئی، اور وہ گدھا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ ایمان کی گواہی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بے اختیار بول اٹھے، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سوال کا جواب عملی طور پر مل چکا تھا۔ دنیا میں واپسی۔ حضرت عزر اپنی بستی کی طرف لوٹے، مگر وہ بستی اب وہ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ نئے لوگ، نئے گھر، نئی زندگیاں۔ 100 سال میں دنیا بدل چکی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے۔
جب حضرت عزر نے اپنا تعارف کرایا تو لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے کا انسان ہے، مگر اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ یہاں پارٹ 2 ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ابھی کہانی کا اختتام نہیں، ابھی آگے ایک اور آزمائش تھی، علم کا امتحان، غلو اور گمراہی۔ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کہنے والوں کا فتنہ۔ اور اللہ کی نشانی تھے، مگر وہ اللہ نہیں تھے، نہ اللہ کا حصہ تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ فرق سمجھنا ایمان کی بنیاد ہے۔ قیامت پر دلیل۔ ناظرین، حضرت عزر کا واقعہ قیامت کی ایک زندہ دلیل ہے۔ اگر اللہ ایک انسان کو 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن سب کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے اسباق۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں، سوال کرنا گناہ نہیں اگر نیت سمجھنے کی ہو۔ اللہ جسے چاہے علم عطا کرتا ہے۔ نیک لوگوں میں غلو گمراہی کی بنیاد ہے۔ توحید سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قیامت یقینی ہے۔ آج کے دور کا پیغام۔ ناظرین، آج بھی دنیا میں لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، بندوں کو خدا بناتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت عزر کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ اختتامی دعا۔ اللہ ہمیں خالص توحید عطا فرما، غلو سے بچا، اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرما۔ آمین رب العالمین۔ اختتامیہ پیغام۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو ایل مفید اسلامک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔